بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه رواہ ابو داود و ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے ضرر کو، اس کی تکلیف کو اس سے وہ دور کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی پاسبانی اور اس کی نگرانی کرتا ہے۔ دونوں باتوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ پہلی جو بات ہے، اس روایت میں جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ حدیث تو بہت مختصر سی ہے۔ اس مختصر سی حدیث میں بظاہر تو 3 جملے ہیں، لیکن معانی کی ایک کائنات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ الفاظ بہت مختصر ہیں، لیکن حد درجے اس حدیث میں اور اس روایت میں جامعیت ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پر اس روایت میں ایک مومن کو تشبیہ دی ہے دوسرے مومن سے آئینے میں۔ ایک مومن کو دوسرے مومن سے تشبیہ دی ہے آئینے سے۔ کسی اور چیز سے بھی تشبیہ دی جا سکتی تھی، آئینے سے تشبیہ کیوں دی؟ بڑی لطیف وجہ ہے اور سمجھنے کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اگر سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں اور بہت سارے مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، آئینے کے 2 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آئینے کے سامنے، تو آئینہ بتاتا ہے کہ کہاں تمہارے چہرے پہ داغ لگا ہوا ہے، کہاں دھبا لگا ہوا ہے، کہاں کالک لگی ہوئی ہے، کہاں کیا چیز بڑی ہوئی ہے، کیا چیز چھوٹی ہے، اس کو صحیح کر لو۔ میں بات بہت لمبی ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ایک تو بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ آئینہ اس شخص کو بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آئینہ وہ دوسرے لوگوں سے نہیں کہتا، جو اس کے سامنے کھڑا ہے اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ ظاہری عیوب ہیں، یہ ظاہری چیزیں ہیں، یہ کمی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ نقائص ہے، اس کو تم دور کر لو۔ آدمی دور کر لیتا ہے۔ تو اب ایک مومن کو دوسرے مومن سے جو آئینے سے جو تشبیہ دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے بمنزلہ آئینہ کے ہے۔ کیا معنی؟ کہ اگر ایک مومن میں، ایک مسلمان میں اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی مسلمان سے اس کا اظہار کرے۔ جس طریقے سے آئینہ دیکھنے والے کو بتلاتا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، آئینہ دوسرے لوگوں سے گاتا نہیں ہے دوسروں کے سامنے، اور دوسروں کے سامنے اس کا چرچا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے مسلمان کو بھی دوسرے مسلمان کے عیوب کے بارے میں دوسروں کے سامنے اس کے اس عیب کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو آئینہ ہے، اور آئینے کا کام یہ ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے اس کو بتلاتا ہے۔ لہذا مومن کا کام بھی یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب دیکھے صرف اس کو بتلائے، دوسرے لوگوں سے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں 2 اہم سبق حاصل ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی قصور، کوئی عیب اگر دیکھتا ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، پورے خیرخواہی کے جذبے سے اس کے سامنے خلوت میں اس کو بتا دیے جائے کہ بھئی آپ کے اندر یہ بات جو میں دیکھ رہا ہوں صحیح نہیں ہے، اس کی آپ اصلاح کر لیں۔ یہ ہے مناسب سا طریقہ۔ یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ خدائی کوئی فوج ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ ڈی ایس پی اور ایس ایس پی بنا کر بھیجا ہے دوسرے کے لیے۔ نہیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ میں نے
کیا عرض کیا؟ اخلاص کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری خیرخواہی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے پوری دعا کر کر کہ یا اللہ میرے اس بھائی کے اندر یہ عیب ہے، اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس کے عیب کو دور فرما دے، اور پیار اور محبت سے خلوت میں لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے نماز میں کہیں پر غلطی ہو رہی ہے، بیچارہ نہ جانے پتہ نہیں کب سے اس غلطی سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ تھانے دار بن کر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، جس کو میں کہہ رہا ہوں خدائی فوجداری، اور ایک یہ ہے کہ اس کو علیحدہ بلا کر پیار سے، محبت سے، خیرخواہی سے، ہمدردی سے اس کو یہ بتا دے کہ آپ نے یہ اس نماز میں یہ جو غلطی کی ہے، میرے خیال سے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کسی اہل علم سے آپ معلوم کر لیں اور پوچھ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اب دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ مناسب ہے؟ اب آپ خود بتائیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو خیرخواہی سے کہیں گے، ہمدردی سے کہیں گے، یقیناً آپ کی بات کا اس کے اوپر اثر ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اثر نہ ہو۔ اثر اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نیت میں، دل میں فتور ہے۔ آپ جو ہے یہ تو اپنا علم جھاڑنا چاہتے ہیں، اپنی قابلیت جتلانا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ مسائل میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی میں تو بہت بڑا علامہ اور مفتی ہوں، یہ تو بیچارہ جاہل آدمی ہے۔ تو آپ لاکھ کوشش کر لیں، سامنے والے پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا۔ مجھے بات یاد آئی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہیں سے جا رہے تھے، تو بعض حضرات نے دریائے فرات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں سے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بڑے میاں جو ہے وضو کر رہے تھے، اور انہوں نے وضو کرتے ہوئے اپنی ایڑیاں، جب انہوں نے پاؤں دھویا تو ایڑیاں ان کی خشک رہ گئیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں نوجوان ہیں اور وہ صاحب جو ہیں وہ عمر میں بہت زیادہ ہیں، بوڑھے۔ اب کس طریقے سے ان کو بات سمجھائی جائے؟ اچھا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کر رہا ہے تو آنکھ بند نہیں کرنی، اس کو بتانا بھی ہے، اس کو ٹوکنا بھی ہے، لیکن انداز جو ہے وہ جارحانہ نہ ہو، انداز جو ہے وہ ہتک آمیز نہ ہو، انداز جو ہے وہ دل آزاری کا نہ ہو۔ تو کیسے سمجھائیں؟ تو انہوں نے کہا، دونوں نے ان کے پاس گئے، سلام علام کیا، خیر خیریت علیہ السلام، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ کہا کہ حضرت آپ بہت بڑی عمر کے آدمی ہیں، آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو نوجوان ہیں، تو ہم آپ کو اپنا وضو کر کر دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو وضو کر رہے ہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ دیکھیں کہ یہ طریقہ اصلاح کا، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو میں دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اس طریقے سے وضو کیا جس طرح انہوں نے کیا تھا اور جو جگہ چھوڑ دی، انہوں نے کہا ارے یہ تو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، یہ تو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، یہ ٹخنے جو ہیں وہ خشک رہ گئے ہیں اور اس کو میں نے دھویا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو صحیح وضو کیا، غلطی میرے سے ہو گئی ہے، آئندہ میں اس کی احتیاط کروں گا۔ یہ ہے طریقہ۔ تو حضرت یہ دعوت دینا جو ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ترین کام ہے۔ مؤثر طریقہ ہو، حکمت ہو، دانائی ہو، مصلحت ہو، کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کس طرح دوسرے کو سمجھانا ہے۔ یہ نہیں کہ لٹھ مارے آدمی، پتھر مارے، اینٹ مارے، اس سے سامنے والا جو ہے وہ راہ راست پر نہیں آتا، سامنے والا اور زیادہ مشتعل ہو جاتا ہے، جا تیری ایسی کی تیسی، بڑا مفتی بنا پھر رہا ہے، تو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کا انداز جو ہے وہ مثبت ہوا اور آپ کے دل میں واقعتاً ہمدردی اور خیرخواہی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر آپ نے اس سے بات کی، تو سامنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بات کا اثر ڈالیں گے اور وہ آدمی متاثر ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن کو تشبیہ دی گئی آئینے سے، اس وجہ سے کہ آئینے کا کام یہ ہے کہ جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو عیب بتلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسی کو بتانا چاہیے، نہ یہ کہ لوگوں کے سامنے چرچا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے، سامنے آنے کے لیے دل گردہ چاہیے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی غلطی ہے تو آپ سامنے آئیں نا، بہادر بنیں، سامنے آئیں، اس سے بات کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، جو آپ کو اعتراض ہے، جو اشکال ہے۔ سامنے آتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے اور پیچھے ہم شیر ہوتے ہیں، اور شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ پیچھے پیچھے کا کام چھوڑ دو، سامنے آؤ
اور سامنے آ کر بات کرو، جس سے متعلق جو مسئلہ ہے اس سے بات کر لے، اور جو وہ تعبیر اور توجیہ پیش کر دے وہ آپ کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اور اس حدیث میں دوسری بات فرمائی کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور وہ اس کے نقصان کو اور ضرر کو اسے دور کرتا ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کے پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپتا، بلکہ اس کی پاسبانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا مومن بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔